نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا، قالو کہتے ہیں فیم کنتم، ان سے فرشتے کہ تم کس حال میں تھے، قالو تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تھے بے بس اس ملک میں، اس زمین میں، قالو کہتے ہیں فرشتے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ، فتہاجروا فیہا، تو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سے، فاولئک مأواہم جہنم، سو ایسو کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ معظمہ سے اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب ہجرت فرض ہو گئی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچنے کی کوشش کریں، تو بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا، پیسے بھی ان کے ساتھ تھے، استطاعت بھی تھی، لیکن بس وہ اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ یعنی ظاہراً اپنی مسلمانی کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کفار کے سامنے کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں کوئی وہ تکلیف نہ پہنچائے، اور تکلیف کو نہ سہنے کی وجہ سے وہ اپنی مسلمانی کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات پھر انہوں نے ایسی بھی کی کہ جب پہلا معرکہ یعنی جنگ بدر واقعہ ہوا تو اس میں یہ ان لوگوں کے ساتھ کفار کے لشکر میں بھی شامل ہو کر وہاں چلے گئے، اس لیے ان کے بارے میں اتنی سخت الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تم مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں اس طرح ملے ہوئے تھے کہ ان کا پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا اپنی مسلمانی کا، اور نہ کوئی بات ایسی کہتے تھے یعنی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا یہ تعدیبی الفاظ ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کس مذہب پر تھے، مسلمان تھے کہ کافر تھے؟
تو وہ پھر اس وقت اپنا ضعف ظاہر کریں گے موت کے وقت. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم کمزور تھے، بے بس تھے. تو فرشتے جواب میں پھر کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، آیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں یعنی ہجرت کر لیتے، یہاں سے چلے جاتے ایسی جگہ پر کہ جہاں تم اسلام کا یعنی کم از کم نام اور عبادت وغیرہ اور اس کی پرچار تو کر سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ دوزخ جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی. تو اب بھی یہ تو چونکہ ہجرت جب فتح مکہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہجرت فرض نہیں ہے، کیونکہ جو مدینہ منورہ تھا وہ بھی اسلام کا گڑھ تھا، اور جب فتح مکہ ہوا تو وہاں بھی اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور وہاں سے تمام مشرکوں کو نکال دیا گیا، ان کے بتوں کو ختم کر دیا گیا، اور بیت اللہ شریف کو اللہ کی عبادت کے لیے یعنی بالکل صاف ستھرا کر کے اس میں اللہ کی عبادت شروع ہو گئی. تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہ ہجرت کا حکم ختم ہوا. لیکن اب بھی اگر دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پہ کوئی مسلمان رہتے ہوں اور وہ اپنی مسلمانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اپنی عبادات بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو ہجرت کرنا چاہیے وہاں سے، تاکہ یہ کم از کم اپنی عبادات تو کر سکے. یا تو ایسی جگہ ہو کہ وہاں ان پہ کوئی قدع نہ ہو کہ وہ عبادت کرے، اپنی دین پر عمل کرے، تو ٹھیک ہے پھر وہاں رہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کو یہ سہولتیں نہیں ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کرے اور ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر یعنی ان کو اپنی دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر جو ہیں بے بس مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ اور عورتوں سے، وَالْوِلْدَانِ اور بچوں میں سے، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ. تو اس میں استثناء ہے ان لوگوں کو جو واقعی طور پر وہ یعنی کمزور ہیں، اپاہج ہے، بیمار ہیں، سفر کے قابل نہیں ہیں، یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس سے یہ مدینہ پہنچ سکے، یا اس جگہ پر جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ سکے، یا ان کو راستہ پتہ نہیں ہے. یعنی یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو معذور یعنی بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے لیے ہدایت اور یعنی ان کے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے بعد میں. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، اور پھر ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا اور اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا. ایک صحابی تھے کہ انہوں نے ارادہ کیا جب یہ آیت نازل ہوئی بہت سخت اور اس کو یہ پہنچی تو اس نے اسی وقت ارادہ کر دیا کہ، اور بچوں کو کہا، اور بہت ضعیف تھے وہ، تو بچوں کو کہا کہ مجھے بس جس طرح بھی ہے لے جاؤ. کسی تختے پر بٹھا کر اس کو لٹا دیا، اور ان کے بیٹوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور جس طرح کہ جنازہ جاتا ہے، اور وہ اس کو لے جا رہے تھے کہ وہ تنعیم کے قریب پہنچے، یعنی اس کے مکہ معظمہ سے باہر جب آ گئے تو اس وقت اس کو موت آ گئی. اس کے بعد پھر وہ اس کے بیٹے جو تھے اور رشتہ دار
وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، اور جب اس کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ موت کے منہ میں جا رہا تھا تو اس سے پہلے اس نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ ایک ہاتھ آپ کا ہے اور ایک آپ کے رسول کا ہے جس سے وہ بیعت کرتے ہیں، یہ مجھے ان لوگوں میں شمار کرے کہ میں ہجرت کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، راستے میں مجھے موت آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں پہنچ نہیں سکا، تو اے اللہ میری اس کو قبول کرے، اس سعی اور کوشش کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس سعی کو قبول فرمایا، اور اس کے بارے میں تو بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ کاش یہ مدینہ پہنچ جاتے تو ان کو پورا ہجرت کا ثواب مل جاتا، اس لیے اللہ پاک نے اس کا تدارک کر دیا کہ جو آدمی اپنے گھر سے جس ارادے سے نکلا اور وہ وہیں پہنچا نہیں ہے، چند قدم ہی لے لیے ہیں یا ایک قدم بھی اس نے گھر سے باہر رکھا تو اس کے لیے ہجرت کا ثواب لکھ دیا گیا، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے دین کے سیکھنے والوں کے لیے بھی ہے، تو یہ یعنی سب پر یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، پاوے گا اس کے مقابلہ میں جگہ کثیرہ بہت، وسعہ اور کشائش، یعنی جس جگہ پہ یہ جانا چاہتا ہے ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مال و دولت سے بھی نوازے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کشائش بھی ملے گی۔ مثال اس کے ادھر 3 مرلے کا گھر ہے یا اپنا گھر ہی نہیں ہے، ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا گھر دے دیں گے اور بڑا گھر عطا فرما دیں گے اور دولت بھی نصیب فرما دیں گے، یعنی لیکن نیت اللہ کے لیے کرنا ہے، باقی یہ چیزیں دینی کتنی دینی یہ اللہ کی مرضی ہے، جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کر کے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر پکڑے اس کو موت، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یعنی جس نے بھی گھر سے قدم رکھا اس نیت سے کہ میں جا رہا ہوں، اور اپنے سامان کو یعنی اس نے اکٹھا کر لیا جو لے جا سکتا تھا اور وہ نکلا گھر سے، تو اس کے لیے موت آ گئی راستے میں کسی بھی جگہ، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر پورا لکھیں گے، جس طرح کے ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان اور اگلی جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہے وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔